السلام علیکم ناظرین، صبح ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست ملک نعمان۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا سہیل، جو کہ رئیس مرڈر کیس میں یہ انویسٹیگیشن انچارج ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ کیس کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کیا ہے، انویسٹیگیشن کے مطابق یہ وقوع کیسے ہوا؟ ہاں جی، وقوع اس طرح ہوا کہ 24 اگست کو تقریباً صبح 7:30 بجے ہمیں 15 کی کال موصول ہوتی ہے۔ ادھر گاؤں شام کے بھٹیاں اس کے قریب خالی پلاٹ میں جو ہے وہ ایک ڈیڈ باڈی جلی ہوئی حالت میں پڑی ہے۔ 15 کی کال موصول ہونے پہ میں اور میری ٹیم موقع پہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ کرائم سین پہ جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں واقعی ڈیڈ باڈی جلی ہوئی تھی۔ کرائم سین یونٹ کو پی ایف ایس سی کو کال کی جاتی ہے۔ ان دا مین وائل سینئر آفیسرس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور ان سے ریگارڈنگ انسیڈنٹ ڈسکشن کی جاتی ہے، انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، کچھ انسٹرکشنز ملتی ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ کرائم سین یونٹ اور پی ایف ایس سی موقع پہ آتے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، لیگل فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، ڈیڈ باڈی ہم اپنی کسٹڈی میں کر کے اس کو ہاسپٹل بھجوا دیتے ہیں۔ اگلا جو ہے مرحلہ ہوتا ہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی کی شناخت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ڈیڈ باڈی کی بالکل شناخت ہوگی تو کیس بھی آگے چلے گا اور لیگل اس کے جو پیرامیٹرز پورے ہوں گے، اور اسی حوالے سے ہم جو ہے اس کی پکچرز اور ویڈیوز لیتے ہیں اور اسے ڈفرینٹ پولیس گروپس میں لاہور کے شیئر کرتے ہیں، اور قریبی اضلاع کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ، ننکانہ، قصور، ان کے پولیس اسٹیشنز میں بھجوا دیتے ہیں تاکہ ڈیڈ باڈی کی شناخت ہو سکے۔ تو اگلے دن ہمیں تھانہ فیصل ٹاؤن سے کال آتی ہے کہ یہاں سے کل سے ایک لڑکا مسنگ ہے، اور اس کے حوالے سے ہم پھر انفارمیشن مزید لیتے ہیں، اور وہ جو کمپلین کرتا ہے اس کو ہم بلواتے ہیں، اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور ڈیڈ باڈی دکھاتے ہیں۔ تو جو ہی وہ ڈیڈ باڈی دیکھتا ہے، ڈیڈ باڈی دیکھتے ہی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی شناخت کر لیتے ہیں کہ ہمارا ہی بھائی ہے۔ ڈیڈ باڈی جلی ہوئی تھی۔ پھر اس میں ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کا نام، تو بتاتے ہیں اس کا نام رئیس ہے، اور یہ اسی طرح ڈلیوری بوائے تھا۔ جو اس کا سیل نمبر لیتے ہیں اور اس کی پھر ساری ڈیٹیلز نکالتے ہیں، اس میں جو لاسٹ نائٹ جو لوگ اس کے ساتھ رابطے میں تھے ان سب کو ہم پراپر ویریفائی کرتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ سسپیکٹس ہیں ان کو علیحدہ کر کے انٹیروگیٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری انویسٹیگیشن کے دوران ہی ہمیں ایک شخص اپنی حرکات و سکنات میں مشکوک معلوم ہو رہا تھا جس کا نام فاران تھا۔ اور پھر پراپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کا موبائل اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں، موبائل کو چیک کرتے ہیں، اس سے کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں، کچھ ویڈیوز ملتی ہیں۔ تو پھر بالکل وہ ان ساری چیزوں کا جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی کنفیشن کر لیتا ہے کہ میں نے رئیس کا مرڈر کیا ہے۔ وجہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میری بیوی کو تنگ کرتا تھا۔ اس کی بیوی کو پھر فوری طور پہ ہم اپنی حراست میں لیتے ہیں اور پراپر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کا موبائل اپنی کسٹڈی میں کرتے ہیں۔ تو اس سے چیز واضح ہو جاتی ہے کہ لڑکا لڑکی پچھلے کچھ 4-5 ماہ سے جو ہے آپس میں بات چیت کرتے تھے اور کچھ ہم ایکسٹینڈ ریلیشن شپ پہ تھے۔ تو اس میں بہرحال ہم نے ملزم فرحان اور ملزمہ آمنہ کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اور پھر جب ملزم فرحان کی پراپر انویسٹیگیشن کی تو اس نے بتایا کہ جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ مقتول رئیس میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے تو میں نے اپنی بیوی سے موبائل اپنے قبضے میں کر لیا اور خود میں لڑکی بن گیا اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ سٹارٹ کر دی، اور پھر اسے ٹریپ کر کے اپنے گھر بلوایا۔ تو رات کو 23 کی رات کو اپنے گھر بلوایا اور اس پہ ٹارچر کیا، اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور ادھر گاؤں کے قریب سنسان جگہ پہ جو ہے ڈیڈ باڈی کو پھینک کے پیٹرول چھڑک کے میں نے آگ لگا دی تاکہ ڈیڈ باڈی کی شناخت نہ ہو سکے۔ اچھا، ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی بے قصور ہے، وہ ساتھ میرے شامل نہیں تھی۔ کیا آپ کی انویسٹیگیشن کے مطابق اس کی بیوی بھی اس قتل میں شامل تھی ساتھ؟ دیکھیں، انویسٹیگیشن ہر پہلو سے ہو رہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے جب وہ ڈیڈ باڈی کو پھینکنے آیا اور اسے ڈسپوز بالکل کرنے آیا اور اسے آگ لگائی ہے، تب اس کی بیوی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پیچھے اس کے کیا محرکات تھے اور کیا معاملات تھے وہ ابھی کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ کچھ چیزیں ابھی میڈیا سے اسٹیج پہ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، یہ رئیس کے اور جو مقتول رئیس ہے اس کے اور آمنہ کے آپس میں باقاعدہ طور پہ ریلیشن شپ تھا، یا رئیس اس کو کالز کر کے تنگ کرتا تھا؟ دیکھیں، کالز تو دو طرفہ ہی تھیں، دونوں طرف سے کالز کی گئی تھیں، اور اس میں ظاہر ہے جب
کوئی بھی مرد یا عورت کوئی بھی پارسل یا کوئی بھی چیز آن لائن شاپنگ کر کے منگواتے ہیں تو اس میں جو بھی ڈلیوری بوائے ہو کسی بھی کمپنی سے تو وہ کال کر کے سم ٹائم ایڈریس پوچھتا ہے, سم ٹائم گیٹ پہ آ کے کال کرتا ہے اور نمبر ظاہر اس کے پاس چلا جاتا ہے. تو ایسے میں ایسی چیز بھی ممکن ہوتی ہے کہ فردر وہ نمبر مس یوز بھی کیا جا سکے. تو اس میں بہرحال ان دونوں نمبرز کی ڈیٹیلز لی گئی ہیں جس میں یہ واضح ہوا ہے کہ بالکل ان کی آپس میں بات چیت تھی پچھلے 4-5 مہینے سے, تو وہ بڑا کلیئر ہے اس میں. تو یہ جو وقوع ہوا اس کے بعد آپ کے پاس رئیس کے گھر والوں نے جب آپ کے پاس معاملات آئے کہ ان کا لڑکا مسنگ ہے, تو یہ کتنے عرصے میں آپ نے ملزم اور ملزمہ کو گرفتار کر لیا تھا؟ یہ ہم نے ود ان نو ٹائم جو ہے نا سارا کیس ٹریس کر لیا تھا. جو ہی ہمیں ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی ہو گئی فردر پھر چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا اور جو مقتول تھی اس کی شناخت مل گئی. پھر ظاہر ہے اس کا نمبر ڈیٹیلز اور پھر ساری چیزیں اور اس میں فردر ود ان نو ٹائم ہم نے اس کو ٹریس کیا. یعنی چند ہی گھنٹوں میں آپ نے ٹریس کر لیا تھا. 24 گھنٹے. یہ بہت حیرانگی کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات بھی ہے کہ ہمارے ادارے اس قابل ہیں کہ وہ مجرم تک ملزم تک جو ہے وہ چند گھنٹوں میں چند منٹوں میں پہنچ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے اس ادارے کے لیے ہماری پنجاب پولیس کے لیے قابل فخر ہے. اور یہ جو تھانہ ہے تھانہ مانگا منڈی, کہہ لیں کہ ان کی طرف سے یہ ایک پیغام جو کہ میڈیا پر بھی واضح نظر آ رہا ہے ہمیں کہ پولیس ہماری اتنی قابل ہے کہ جب ہی جیسے ہی کوئی اگر کوئی قتل ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے تو ہماری پولیس جو ہے نا فوراً مجرم کو ملزم کو جو ہے نا فوراً پکڑ سکتی ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے نا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیں گے آپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب یہ جتنا بھی معاملات ہوئے ہیں جو بھی ان کے اوپر دفعات لگی ہیں 302 کے علاوہ بھی ان ملزم اور ملزمہ پر کوئی دفعات لگی ہیں؟ دیکھیں اس میں کامن انٹینشن کی یا جلانے کی وہ ساری انڈر انویسٹیگیشن ہے کیس, اس میں بالکل وہ سیکشنز اپلائی ہوں گے. ابھی جو کیس چل رہا ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو بھی اس میں شامل ہیں وہ ہو جائیں گی. وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن اپلائی ہوں گی. اپلائی ہوں گی. ملزم فرحان کا یہ کہنا ہے اس نے جو ہے وہ قبول جرم کر لیا سارا کچھ, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے اور مجھے اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی چانس ہیں اس کے اس کیس سے باہر نکلنے کے, بچنے کے, یا اعتراف جرم کرنے کے بعد بھی؟ ہاں دیکھیں جب کوئی بھی ملزم کنفیشن کر لیتا ہے تو پھر اس ملزم کی حد تو دیکھیں بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس میں کمپلیننٹ سائڈ یا ایکیوز سائڈ کی جو کونسل ہوتی ہے اس میں فردر انہوں نے جو ڈسکشن کرنی ہوتی ہے جو وہاں جرا ہوتی ہے وہ اس کے بغیر ہی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ کنفیشن ادھر تو ہو ہی گیا تو پھر وہی دوبارہ یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ جو ہے جج صاحب کے سامنے ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بالکل کلیئر ہے اس ملزم کی حد تک تو بالکل اسٹیٹمنٹ کلیئر. ملزم فرحان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ لڑکا میں نے اس کو ٹریپ کر کے بلایا تھا تو اس کے ساتھ 2 اور لڑکے موجود تھے, تو وہ جو 2 لڑکے موجود تھے اس نے کہا ہے کہ میں نے نامزد کیا ہے انہیں. تو ان کے ساتھ کوئی آپ کی انویسٹیگیشن کی, آپ نے کوئی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ تو کمپلیننٹ سائڈ کے لڑکے تھے جو مقتول کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, اس کی بائک پہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ان کی اسٹیٹمنٹ لے لی ہے, ان کو انٹروگیٹ کر لیا ہے, لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کمپلیننٹ سائڈ ہے, ایکیوز سائڈ نہیں ہے, وہ ملزم نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کمپلیننٹ کے ساتھ تھے, کمپلیننٹ سائڈ پہ تھے, مقتول کے دوست تھے, ان کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بالکل لے لی گئی ہے, لیکن وہ کمپلیننٹ سائڈ ہے. جی بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے رانا سہیل صاحب, انویسٹیگیشن انچارج تھانہ مانگا منڈی کے. یہ اس کیس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے دوست ملک نعمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.